کیا اس سے رک جاؤ۔ تقوی میں صرف اختیار اور عمل ہی نہیں ہے، بلکہ تقوی میں اجتناب اور ترک بھی ہے کہ جو اللہ نے کہا اسے کرو، جس سے روکا رب نے اس سے رک جاؤ۔ اب آپ دیکھیے، روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، اور جائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا اس کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن رب نے کہہ دیا کہ صبح سے شام تک تم نے نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، انسان رک گیا ہے۔ یعنی جو رب نے کہا اس کو کرنا، بس یہ ہے روزے کی روح۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ کے کیا معمولات ہوتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حالت میں جو معمولات تھے وہ کہ آپ گفتگو کم فرما دیتے تھے، اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو بھی روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو۔ اور جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے انسان کو بنانے سنوارنے کے بعد، اس کی جسم طبیعی کو بنانے سنوارنے کے بعد اس میں اپنے روح پھونک دی۔ اب انسان کے جسم طبیعی کو جس طرح خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا وہ جو روح ہے اس کے اندر اس کو بھی ایک خوراک کی ضرورت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ کی روح ہے اس کی خوراک روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور دوسرا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں تھا وہ یہ تھا کہ اب کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 11 مہینے سخاوت فرماتے تھے، مگر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کی رفتار طوفان کی رفتار سے زیادہ ہوتی تھی۔ علم صاحب، وقفے کے بعد ہم آپ سے کچھ اور سوالات پوچھیں گے، خاص طور پر تراویح کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم رمضان کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس میں آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے دنوں میں۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہی کی ایک فارم ہے نماز تراویح، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نماز تراویح پڑھنا باعث اجر ہے۔ نماز تراویح کا پڑھنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ماہ رمضان میں قیام اللیل، رات کو اللہ کے لیے کھڑا ہونا، قرآن پاک پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اس کی اہمیت اور اجر و ثواب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ اس کی ایک منظم شکل صلاۃ التراویح ہے۔ گو یہ صلاۃ التراویح کی یہ شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھی، بلکہ حدیث مبارک میں ہے۔ چند راتیں آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ رکعت نوافل ادا فرمائے۔ ان چند راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام انتظار میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے۔ تو کچھ صحابہ نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہو جائے کہ ہم لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گھر سے ہی آواز دی اور فرمایا کہ مسجد اور جماعت یہ صرف فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، نوافل کے لیے سب سے بہترین جگہ
گھر ہیں تمہارے، اور فرمایا کہ اگر میں مسلسل اسی اہتمام کے ساتھ رات کو نوافل پڑھتا رہا تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر یہ رمضان کا قیام نوافل اللہ اسے فرض نہ کر دے۔ میں نے اس خوف سے وہ جو 2-3 راتیں تمہیں نوافل پڑھائے اس کو ترک کر دیا۔ اور یہی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا، مگر کچھ وقت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح اور ایک امام کے پیچھے اسے ادا کیا جائے، لیکن اس میں مکمل قرآن پاک ماہ رمضان میں کرنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی اہمیت تو بیان فرمائی تھی، اور صحابہ کرام راتوں کو رمضان میں لمبا لمبا قیام فرماتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2 صحابی ایک جگہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ 3 اور کھڑے ہیں، 4 اور کھڑے ہیں، متعدد ٹولیوں میں صحابہ رات کو قیام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور پڑھ کر وہ چلے جاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اسے ایک اجتماعی شکل دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے ایک امام پر 20 رکعت تراویح شروع فرما دی۔ اب تراویح جو ہے وہ ہے نفل عبادت، لیکن کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا تو صحابی کی سنت بھی نبی کی سنت ہوتی ہے، اس لیے اسے سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارے یہاں پہ ایک روایت ہے کہ عام طور پر رمضان المبارک میں قرآن کریم جو ہے وہ تراویح میں سنایا جاتا ہے، اور مقتدی جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں، 8 تراویح میں، 12 تراویح میں، 20 تراویح میں، اور بعض جگہوں پر شبینہ کی محافل بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک رات میں بھی قرآن کریم جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور 3 راتوں میں بھی اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک سننا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کھڑے ہو کے سننا، قرآن پاک بیٹھ کے سننا، ماہ رمضان میں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے، مگر اسے ہر شخص پر ایک طرح سے لاگو کرنا، ان معمولات کو، یہ سوچنے کا مرحلہ ہے۔ اس لیے میں آج اس پروگرام کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رمضان تراویح میں مکمل نہیں فرمایا، تراویح ٹھیک نہیں اس طرح میں نے بتایا اس شکل میں، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اول دور میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ وہ ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مکمل کرتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رزق کے حوالے سے ایک جیسا نہیں رکھا، لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے صبح اٹھ کے اپنے دفاتر جانا ہے، اپنے کاروبار کرنا ہے، رزق کمانا ہے، ان کے لیے سہولت ہونی چاہیے کہ وہ ایسی مساجد میں چلے جائیں کہ جہاں تراویح کو مختصر طریقے سے پڑھایا جائے، تاکہ وہ تراویح کا ثواب بھی پا لیں، قرآن پاک سننے کا اجر بھی پا لیں، اور صبح اٹھ کے اپنا رزق بھی کما سکیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ تراویح کیا ہے اور اس پر آپ نے روشنی ڈالی۔ ہم نے یہ سنا، بچپن سے ہم سنتے آئے کہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ کہیں رستے میں اٹک جاتا ہے، یا تراویح جو ہے وہ روزے کے پر ہوتی ہے، تب روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے جب آپ تراویح پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ایسے اقوال ترغیب کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کی فرضیت ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی، نہ ان اقوال سے کسی چیز کی وجوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کی ترغیب دینا اور بہت زیادہ ترغیب دینا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں راتوں کو کھڑا ہو کے قرآن پاک سننا سنانا بڑا مرغوب، بڑا پسند تھا، لیکن اسے فرضیت اور وجوب تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ اور ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ معلق ہو جائے گا، ایسا احادیث صحیحہ میں نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، رمضان المبارک کے اس